الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ 30ویں پارے کی دوسری سورۃ النازعات ہمارے سامنے ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ النازعات چونکہ مکی صورت ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کے مضامین میں توحید کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، آخرت کا ذکر ملتا ہے، قیامت کا ذکر ملتا ہے، اور سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ مکی صورتوں کے مضامین عموماً یہ ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اس کا آغاز ان فرشتوں کی قسم سے ہوتا ہے جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں اور اس دنیا میں اللہ جل جلالہ کے حکم کی تعمیل میں لگنے والے فرشتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن کی ہولناکی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی، خاص طور پر جو قیامت کے منکر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی، اس کا ذکر اس سورت کے ابتدائی حصے میں آ رہا ہے۔ پھر انتہائی جامع اور مختصر انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ فرعون نے کیسے سرکشی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا اعلان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، اور پھر اس کا کیا انجام ہوا، اس کا تذکرہ بھی اس سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو کھینچ کر لاتے ہیں غوطہ لگا کر، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی بھی جو نرمی کے ساتھ جان کو نکالتے ہیں سہولت کے ساتھ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پہلی آیت ہے جس میں فرمایا کہ گھسیٹ کر نکالنا، روح کو گھسیٹ کر نکالنے والے، یہ ان فرشتوں کی قسم ہے جو کافر کی رگوں میں گھس کر اس کی جان کو سختی سے گھسیٹ کر نکالیں، تکلیف کے ساتھ۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یعنی وہ فرشتے جو مومن کے بدن سے جان ایسے نکالتے ہیں جیسے ایک گرہ کھول دی جائے، سہولت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ جیسے اگر پانی کا بند کھول دیا جائے تو وہ سہولت کے ساتھ اس کی نکاسی ہو جاتی ہے، روانہ ہو جاتا ہے۔ تو مومن کے بدن سے بھی وہ روح کی بس گرہ کو کھولتے ہیں اور وہ روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ یہ 2 تقابل بھی ہیں فرشتوں کے، اور یہ 2 تقابل بھی ہیں موت کی گھڑی کے، کہ ایمان والے کی موت اور کفر والے کی موت۔ اور یہی اصل میں وہ قیامت ہے جو ایک فرد پر واقع ہونی ہے۔ ایک قیامت ہے آفاق کی، جو ساری کائنات، سارے عالم پہ طاری ہوگی، اور ایک کائنات ہے ایک فرد کی، اور فرد کی جو قیامت ہے وہ تو مرتے وقت ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس کی مثال آ گئی کہ اس کی موت ایسے نکل رہی ہے جیسے گھسیٹ کر کانٹوں کے اوپر سے کپڑے کو کھینچا جائے، اور اس کی موت ایسے نکل رہی ہے جیسے گرہ کو کھول دیا جائے یا کسی بند کو کھول دیا جائے اور وہ سہولت سے روانہ ہو جائے۔ تو یہیں سے ہی اس کی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے، قیامت شروع ہو جاتی ہے۔
والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی جو تیر کر چلنے والے ہیں، فالسابقات سبقا، اور ان فرشتوں کی جو آگے بڑھنے والے ہیں، فالمدبرات امرا، اور ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ ان سب کی قسم کھانے کے بعد فرمایا یوم ترجف الراجفہ، وہ دن کہ جب کانپنے والی کانپے گی، یعنی زمین میں بھونچال آئے گا، زمین میں بھونچال آئے گا، تتبعها الرادفہ، اور اس کے بعد ایک دوسرا بھونچال آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل زور زور سے دھڑک رہے ہوں گے، لرزاں ہوں گے، سرگرداں ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یعنی انسان کی جو حالت ہوگی اس حالت کا بیان ہے۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل لرز رہے ہوں گے، دھڑک رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے گا، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے یہ ناممکن سمجھتے ہیں وہ تو اللہ کے ایک حکم کی دیر ہے، بس ایک حکم، ایک اجازت ملنے کی دیر ہوگی، اور وہ ساری کی ساری لاشیں جو بوسیدہ ہو چکی تھیں، وہ ہڈیاں جو مٹی ہو چکی تھیں، وہ وجود جو فنا ہو چکے تھے، وہ سب کے سب لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے اور اپنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ ہے سورہ نازعات کا ابتدائی حصہ، جس میں آفاقی قیامت کا ذکر بھی آیا اور انفرادی قیامت کا ذکر بھی آیا۔ جیسے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتانے کے بجائے کہ قیامت کب آئے گی، یہ فرمایا کہ تم نے کیا تیاری کی ہے، ما اعددت لہا، تمہاری تیاری کیا ہے۔ یعنی یہ بات اہم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اہم تو یہ بات ہے کہ تمہاری تیاری کتنی ہے، تیاری کتنی ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ جو تذکرے ہیں آخرت کے، یہ جو تذکرے ہیں قیامت کے، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 29ویں پارے میں، پھر 30ویں پارے میں بار 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 قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے، آخرت کا بیان آ رہا ہے، تیاری کی دعوت دی جا رہی ہے، آنے والے حالات سے ہمیں باخبر کیا جا رہا ہے تاکہ انسان تیاری کر لے، تیاری کر لے۔ کیونکہ شیطان اسے کہتا ہے ابھی تیاری کو ٹالو ٹالو ٹالو، کر لیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے، دنیا کی چیزیں بنا لیں، بچوں کی چیزیں بنا لیں، اپنی زندگی کو ایک صحیح سمت پہ لے آئیں، پھر اس کے بعد یہ بھی کر لیں گے۔ لیکن قرآن مجید کی دعوت یہ ہے کہ ابھی تیاری میں لگ جاؤ، ابھی تیاری میں لگ جاؤ۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم کہتے ہیں کل کس نے دیکھی ہے، آج ہی کرو، لیکن آخرت کا جب معاملہ آتا ہے، دین کا معاملہ آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کل کر لیں گے، ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے، کر لیں گے کر لیں گے۔ تو قرآن مجید ہمیں تیاری کا حکم دیتا ہے، اور اس تیاری میں ہی دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل چھپا ہوا ہے۔ یعنی یہ تیاری صرف آخرت کی تیاری نہیں ہے، ہمارے دنیا کے مسائل کا حل۔ آپ دیکھیے آج ہمارا کیا مسئلہ ہے، آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں۔ اگر آج ہر حق والے کو اس کا حق ملنا شروع ہو جائے تو دنیا کے آدھے مسائل تو بھی ختم ہو جائیں، اور یہ جذبہ پیدا ہوگا جب دل میں آخرت کا یقین ہوگا۔ آج انسان کا دشمن ہے، اگر آخرت کا دل میں یقین بیدار ہو جائے
تو انسان کی دشمنی سے باہر نکل آئے، آدھے مسئلے تو یہی حل ہو جائیں گے، پھر چند ایک چیزیں رہ جائیں گی۔ تو دنیا کے مسائل کا حل بھی، دنیا کی پریشانیوں کا حل بھی اسی بات میں چھپا ہوا ہے کہ انسان کے دل میں آخرت کا یقین مضبوط ہو، اللہ کے سامنے پیشی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جب بیدار ہوتا ہے تو آخرت تو سنور ہی جاتی ہے، دنیا بھی جنت نظیر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔